بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاءاللہ لائف سٹاک یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے کاشتکار بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم ترین ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے منہ کھر کی بیماری کے متعلق، جسے ہم FMDB کہتے ہیں، یعنی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز۔ اور بدقسمتی سے ان دنوں پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں یہ بیماری کافی حد تک جانوروں کو متاثر کر رہی ہے۔ اگرچہ اس سے جانوروں کی موت بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس سے جانوروں کی پرورش پر، ان کی دودھ کی پیداوار پر، ان کی صحت پر بہت ہی تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک وائرس سے پیدا ہوتی ہے، یہ بیکٹیریل ڈیزیز نہیں ہے۔ جس طرح کرونا وائرس ہے، اسی طرح اس بیماری کو جو وائرس پیدا کرتا ہے، جراثیم پیدا کرتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ وائرس کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین جو علاج ہے وہ اس کی ویکسین ہے، کیونکہ جب یہ ہو جاتا ہے پھر 8-10 دن کے دوران جو جانوروں کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر ہم اس کا علامتی علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے جسے ہم مینجمنٹ کہتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ان کے اندر جو میں علامتیں نظر آئیں ہم ان کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو اس کی ویکسین ہے وہ بہتر یہی ہے کہ آپ امپورٹڈ جو فرانس کی ویکسین آتی ہے، جسے ایفٹوویکس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 20 ملی لیٹر میں بھی آتی ہے اور یہ 50 ملی لیٹر میں بھی آتی ہے۔ اس وقت جو 20 ml کی ہے وہ تقریباً 4000 کے قریب ہے، اور جو 50 ml والی ہے وہ میرے خیال میں کوئی 8000 روپے کے قریب ملتی ہے۔ اور یہ چھوٹے جو جانور ہیں ان کو 1 cc لگائی جاتی ہے، اور یہ جلد میں نہیں لگائی جاتی بلکہ گوشت میں لگائی جاتی ہے، اور جو بڑے جانور ہیں ان کو 2 cc لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے جو مہینے ہیں جن کے دوران لگانی چاہیے جانوروں میں، یہ ستمبر کے مہینے میں لگانی چاہیے اور پھر مارچ کے مہینے میں بھی لگانی چاہیے، یعنی سال میں 2 دفعہ لگانی چاہیے۔ تو اب جو ہے اس وقت مئی چل رہا ہے، تو اپریل، مئی اور جون، ان مہینوں میں یہ زیادہ جو ہے نا منہ کھر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ جانوروں کے منہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا سکتے اور ان کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے، اور پھر یہ جو رال ہے یہ دوسرے جانوروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کے جو کھور ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی اسی طرح کے چھالے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے تھنوں پر بھی بعض اوقات یہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے، 104-5 تک چلا جاتا ہے، اور پھر یہ جانور جگالی نہیں کرتے اور چارہ نہیں کھاتے، اور پھر بعض جانور جو ہے نا وہ لنگڑانے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی علامتیں ملیں تو آپ اپنے متاثرہ جانور کو فوری طور پر اپنے فارم سے ایک طرف کر دیں یا باقی جانوروں سے ہٹا دیں، تاکہ دوسرے جانور فوری طور پر اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے جانور متاثر ہو چکے ہیں ان کو علیحدہ کر کے ان کی بھی ویکسینیشن کرائیں، ان کو ویکسین لگائیں۔ بڑے جانور ہیں 2 cc، چھوٹے جانور تو 1 cc، اور جو صحت مند ہیں ان کی پہلے فکر کریں، ان کو آپ نے ہر صورت میں ویکسین لگوانی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ خود خریدیں اور فرانس کی امپورٹڈ لیں، تاکہ آپ کے جانور جو ہے، آپ کا فارم جو ہے وہ بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی اس کی ہم جو ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کی مینجمنٹ ہم کس طرح کریں۔ تو اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ دیسی ٹوٹکے بتاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کی انگریزی میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے جو اگر منہ کے اندر جو تکلیف ہے اس میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اندر مکھن کے اندر ہلدی ڈال دیں اور پھر اس کو اندر لگائیں، تو اس سے بھی اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسے جانور جو ہیں وہ ظاہر ہے انہیں جو پاؤں کے اندر جو پس پڑ جاتی ہے وہاں آپ جو ہے CTC کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، یا نیلا طوطا اور پانی کو ملا کے ایک جو ہے نا آپ اس کا مکسچر بنا لیں، اور پھر اچھی طرح سے ان کھروں کو صاف کر کے اس کو اب صبح شام سپرے کر لیا کریں، تاکہ ان کے اندر پیپ مزید نہ پڑے۔ تو اسی طرح اگر تھن خراب ہو رہے ہیں تو وہاں بھی آپ یہی جو ہے نا سپرے کر سکتے ہیں۔ اب یہ آ جاتے ہیں اس میں کہ ان کو چارہ کیا ڈالنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر منہ کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے توڑی نہیں ڈالنی، سخت چارہ نہیں ڈالنا، ڈرائی اس میں آپ نے جو ہے نا فوڈر نہیں ڈالنا، آپ نے ان کو لوسن یا برسین یا بہت ہی ثابت جو چارہ ہو نرم قسم کا وہ ان کو آپ کھلائیں، تاکہ یہ کمزور نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا یہ ایسی بیماری ہے جس میں جانور کھا بھی نہیں سکتا اور جانور چل بھی نہیں سکتا، تو یہ بڑی سخت قسم کی بیماری ہے، اس سے بہت جانور کمزور ہو جاتے ہیں۔
تو اس کے کھانے کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے، اور چلنے کے لیے بھی بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ نیچے ریت ڈال لیتے ہیں اور پھر جانوروں کو چلاتے ہیں تاکہ ان کے چھالے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور وہ جلدی ان کی ہیلنگ ہو جائے. گرمیوں میں جلدی ہیلنگ ہو جاتی ہے، سردیوں میں ان کی جو زخم ہے وہ مشکل سے ہیل ہوتے ہیں یا مندمل ہوتے ہیں. بہرحال اس کا بھی ہمیں جو ہے نا پھر کافی خیال رکھنا پڑتا ہے. اب یہ اس کی انگریزی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. کیونکہ ان کو بخار ہوتا ہے، ان کے جسم کے اندر درد ہوتا ہے، تو آپ کو جو پین کلر مل جائیں، آپ لوگزن بھی لگا سکتے ہیں، آپ کیٹوجیکٹ بھی لگا سکتے ہیں، آپ ڈائی کلوران یا ووران یا وولٹرال جو آپ کو ٹیکے مل جائیں وہ آپ ان کو لگائیں تاکہ ان کا جسم کا درد کم ہو اور اس کا بخار ختم ہو. اور اینٹی بایوٹک میں آپ نے جو ہے نا وہ پینسلین گروپ لگانا ہے، آپ پینیویٹ بھی لگا سکتے ہیں، آپ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو وہ آپ نے ٹیکہ ضرور لگانا ہے تاکہ اس کے جو اندر ہے انفیکشن ہو رہی ہے بیکٹیریا کی وہ نہ ہو. تو یہ بڑی اہم جو باتیں تھیں. باقی یہ ہے کہ بھی جو جس جگہ پر آپ جانوروں کو بٹھائیں وہ صاف ستھری جگہ ہو، لیکن زیادہ نرم بھی نہ ہو، سخت جگہ ہو لیکن پکی نہ ہو. تو یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سے کتنی اموات ہوتی ہیں. اس میں اموات بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جانور اتنی زیادہ تکلیف میں رہتا ہے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کی دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دوسرے جانوروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ آج اپنے پلو سے یہ بات باندھ لینی ہے کہ آپ نے اس کی ویکسین کروانی ہے. ستمبر میں بھی کروانی ہے اور مارچ میں بھی کروانی ہے. سال میں 2 دفعہ اگر آپ ویکسین کروا لیں گے تو زیادہ مہنگی نہیں پڑتی، آپ کے یہ جانور جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن بہرحال کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے 8 سے 10 دن کے اندر ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کا علاج جو اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، بخار ہے، درد ہے اور منہ کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے یا چھالے پڑ گئے ہیں، پاؤں کے اندر پڑ گئے ہیں، تو جہاں جہاں بھی پڑ گئے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا اگر منہ کے اندر چاہیں تو آپ گلیسرین جو ہے نا وہ آپ اس کو آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا آپ اس کے جو پاؤں ہیں اس کو آپ پوٹاش سے بھی دھو سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ نیلے طوطا اور وہ جو پانی کا وہ سپرے کریں، یا اس کے اوپر آپ CTC آپ سپرے کر سکتے ہیں دن میں 2-3 دفعہ، اس سے بھی ہو جاتے ہیں. مکھیوں کو ہٹانے کے لیے آپ تارپین کا تیل جو ہے نا اس کا بھی سرسوں کے تیل میں ملا کے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں پاؤں کے اندر. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بتانی تھی، کیونکہ آج کل یہ وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، یہ جسے FMD کہتے ہیں یا منہ کھر کی بیماری کہتے ہیں. تو اس لیے یہ گائے میں بھی ہو سکتی ہے، بھینس میں بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات بکریوں اور جو ہے نا بھیڑوں میں بھی ہو جاتی ہے. تو میرے تمام کاشتکار بھائیوں، مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور آج ہی یہ طے کر لیں کہ آپ نے ویکسینیشن FMD کی ہر صورت میں کروانی ہے. باقی کون کون سی ویکسینیشن ہونی چاہیے تو وہ جو ہے گال گوٹو ہے یا بلیک واٹر ہے یعنی چوڑے مار، اس کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ جو ہے وہ بات کروں گا. تو بہرحال آج کے حوالے سے یہی عرض کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسکرپشن ہے میری اس ویڈیو کی، اس میں نے اپنے نیوز چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کا لنک بھی دیا ہوا ہے. آپ مہربانی کریں میرے ڈاکٹر نذیر صدیقی کے جو چینل ہے اسے بھی آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو بھی آپ ویڈیو دیکھا کریں. اس میں کرنٹ ایشوز پہ نیوز پہ بات کرتا ہوں، عالمی اور انٹرنیشنل اور پاکستان کے متعلق جو ہیں نیوز ہوتی ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. اس میں صرف اینیملز جانوروں کی بیماریوں یا چارے پہ بات کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آج آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارے درمیان یہ جو محبت کا، احترام کا اور بھائی چارے کا یہ رشتہ یہ قائم رہے گا، کیونکہ آپ کے جو اعتماد ہے وہ ہمیں مزید ویڈیو بنانے کی جو ہے نا وہ حوصلہ دیتا ہے. تو اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.